بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، اللہ یکونوا، اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں۔ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، بس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لیے جھکنے والی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر رحمان کی طرف سے نیا، الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ فقد کذبوا، حتیٰ کہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسیاتیہم، عنقریب ان کے پاس آ جائیں گی انباء، خبریں، وہ چیز ما کانوا، وہ ان چیزوں کی کانوا بھی یستہزئون، جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ کم انبتنا فیہا، کتنے اگائے ہم نے اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے باوقار جوڑے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات پہ البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثر المؤمنین، اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ العزیز، وہی غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب آپ کے پکارا تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون۔ الا یتقون، کیا وہ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قال، کہا، رب، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ لا ینطلق لسانی، میری زبان کھلی نہیں چلتی۔ ارسل الی ہارون، ہارون کی طرف پیغام بھیجے۔ وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ، ان کا مجھ پر ایک خطا گناہ بھی ہے۔ اخاف، مجھے خوف ہے، ان یقتلونی، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال، فرمایا، کلا، ہرگز نہیں۔ فاذهبا بآیاتنا، تم ہماری آیات لے کر جاؤ۔ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، مستمعون، سننے والے ہیں۔ فاتیا فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ فقولا، اس کو کہو، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے نمائندے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو، چھوڑ دو۔ قال، اس نے کہا، الم نربک فینا، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی ہمارے اپنے درمیان؟ ولیدہ، تم بچے تھے۔ ولبثت فینا، اور تو نے گزارے ہیں ہمارے درمیان، من عمر کا سنین، اپنی عمر کے کئی سال۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے کام کیا تھا وہ تیرا کام جو تو نے کیا تھا۔ انت من الکافرین، تو ناشکروں میں سے تھا۔ قال فعلت ایضا، میں نے وہ کام کیا تھا۔ انا من الضالین، میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔ ففررت منکم، میں بھاگ گیا تھا تم سے۔ لما خفتکم، جب میں نے تم سے خوف کھایا۔ ووهب لي ربی حکما، میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا۔ وجعلنی من المرسلین، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ قال پھر، وتلک نعمت تمنونها، اور یہ احسان تم مجھ پر جتلاتے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ ہمارا رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، ما بینہما کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد درباریوں سے کہا، الا تستمعون، کیا یہ باتیں تم سن نہیں رہے ہو؟ قال، فرما، ربکم، تمہارا رب بھی، رب آبائکم الاولین، ہمارے پہلے آبا و اجداد کا رب بھی وہی ہے۔ قال، کہا فرعون نے، انا رسولکم، بے شک تمہارا یہ رسول، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، نعوذ باللہ، مجنون ہے۔ فرمایا، رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب ہے، وما بینہما کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ قال، فرعون نے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر میرے سوا تم نے کوئی خدا بنایا، لأجعلنک من المسجونین، البتہ ضرور تمہیں میں قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین،
فرمایا کہ کیا اگرچہ میں لے آؤں تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل گفاتے بھی لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ القیٰ عصاہ، انہوں نے لاٹھی پھینکی، فإذا ہی ثعبان مبین، اچانک وہ اژدہا تھا کھلا، ونزع یدہ، اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا، فإذا ہی بیضاء، وہ روشنی دینے والا تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے۔ سورۃ الشعراء۔ فرقان میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا، بہت سے اعتراضات ہوئے، جوابات ہوئے۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے، اور ایک جگہ بطور خاص ایک اعتراض کا ذکر ہے جو الزام لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مشرکین مکہ کے الزامات میں سے یہ بھی تھا، شاعر ہے، شاعری کرتا ہے، یہ شاعری کرتا ہے، اچھا شاعر ہے اور شعری کلام پیش کرتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے نبی فرمائی ما ہوا بقول شاعر، اور یہاں اس صورت میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی والشعراء یتبعہم الغاوون، اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہے سورۃ الشعراء، سورۃ فیہا ذکر الشعراء۔ وہ آخر میں آئے گا میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں بات گزری ہے، مختلف اقوال ہیں، یہ بھی ہے اللہ پاک کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ تا سے مراد کیا ہے؟ طیب، تا ہے، سین سے مراد سبھی، میم سے مراد مالک، یہ اشارات ہیں۔ یہ بھی قول ہے کہ امام راضی کا قول نقل کیا تھا، وہ کہتے ہیں حروف مقطعات اللہ پاک نے بہت سی صورتوں کے پہلے دیے ہیں۔ یہ حروف ہیں یار 29 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ یہ تمہارے پاس بھی ہے، انہی سے میں نے کلام مرتب کیا ہے، تم بھی کرو، میٹر تمہارے پاس ہے۔ سارے قرآن پاک کا میٹیریل کتنا ہے؟ یہ 29 حرف ہے۔ کوئی 30واں حرف ہے قرآن پاک؟ یہ سارے 329 حروف میرے پاس بھی ہے، تمہارے پاس بھی ہے۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تم بھی بنا لو، یہ چیلنج ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حروف مقطعات کا تذکرہ کس طور پر ہے؟ یہ لو لکڑی، بنا لو کرسی۔ یہ اور بھی اقوال بہت سے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین، بیان کرنے والی کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرے مقام پر ہے حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت انہیں گوارا نہیں ہے۔ حریص علیکم، تمہارے ایمان پر کیا ہے؟ حریص ہے۔ حرص کیا ہوتی ہے؟ کسی خواہش کا آخری درجہ۔ عام تو خواہش ہوتی ہے، تمنی، لیکن آخری درجہ جب آپ جس کے پیچھے ہی پڑ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرص۔ اللہ پاک نے حضور کو، ہم ایک دوسرے کو حریص کہیں تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ پاک نے حضور کو حریص کہا ہے، لیکن کس بارے میں؟ کس بات پر؟ لوگوں کے ایمان لانے۔ حضور کی لوگوں کو ایمان لانے کی خواہش اتنی شدید ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو اس سے کیا حریص علیکم، فرمایا کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا نہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے؟ آپ نے آپ کو ہلاک کر دینا۔ لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس کوشش میں کہ ان کو پورے ہی مسلمان کرنا ہی ہے۔ ان کو اپنے درجے کی بات کریں، اس درجہ اپنے آپ پر یہ مسلط نہ کریں۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، کس بات پر؟ اللہ یکونوا مومنین، یہ مشرکین عرب ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اس افسوس میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، اپنے دائرے میں کام کریں۔ زبردستی مسلمان کرنا ہو تو ہمارے پاس اور طریقے بھی ہے۔ زبردستی ایک جگہ کیا فرمایا؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، لوگوں کو جبراً مسلمان کرو گے، کس کو کہا ہے؟
افان کا تکرہ الناس، ان کو دعوت دیں. مسلمان کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. افان کا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، آپ لوگوں کو جبر کریں گے کہ مسلمان ہوں؟ نہیں بھائی، وہی مفہوم یہاں ہے. لعلک کا باخع نفسک، شاید کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے آپ اس بات پر یہ مومن نہیں ہو رہے. ہم آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں اور ان کی گردنیں جبرن جھکوا دیں، ہماری قدرت میں ہے. ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی نشانی ایسی اتاریں کہ جس کو دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں. یعنی جبرن مسلمان کرنا ہو تو ہمارے پاس اور طریقے بھی ہیں، آپ ان کے خیال پہ چھوڑ دیں. ان نشا ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی ایسی چیز دکھا دیں، نازل کر دیں. کا کیا ہے، فضلت اعناقہم، یہ ایمان لے آئے ان کی گردنیں خود بخود جھک جائیں. ایسی کوئی چیز ہم نازل کریں جسے دیکھ کر ان کی گردنیں خود بخود جھک رہے ہیں خاضعین. اس لیے آپ اپنے کو مشقت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں کیا ہے کہ مقام پر کیا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو وہاں شقیہ ہے، آپ اپنے آپ کو مشقت مصیبت میں ڈال رہے ہیں. آرام سے. فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے بھگت لیں گے. فقط کذبوا فسیأتی من بعد، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ساری باتیں ان کے سامنے آ جائیں. حوصلہ کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سب کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے. قد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا. فسیأتیہم، ان قریب آ جائے گی ان کے پاس انباء، خبریں، کسی کی ما کانوا بہ یستہزئون، جو آپ کی دعوت کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے نا، سب کا نتیجہ سامنے آئے. وہ تو آئے گا جب آئے گا. کیا اب بھی ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی؟ عقل کام نہیں کرے ان کی؟ نشانیاں تو چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. انسان کا اپنا وجود نشانی ہے بھائی. فی انفسکم، اندر دیکھو، نظر نہیں آتا؟ افلا فی انفسکم، آگے کیا، افلا تبصرون، مجھے دیکھا، اپنے اندر دیکھو، نظر نہیں آتا؟ فرمایا کہ اولم یروا الی الارض، زمین کو نہیں دیکھتے؟ زمین میں کتنی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. اس زمین کی تہ میں، زمین کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو نظر نہیں آتی ان کو. کم انبتنا فیہا، کتنی ہی ہم نے، اللہ پاک نے کہا کتنے جوڑے بنائے ہم نے. زوجن کریم باوقار، میرے بات گزری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے. واحد ذات صرف اللہ کی ہے، سب مرکب ہے. بسیط ذات، اس میں جوڑ نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. بسیط ذات کائنات میں صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. باقی ہر چیز کیا ہے؟ جوڑا ہے. پودوں کا بھی جوڑا ہے، درختوں کا بھی جوڑا ہے، اور انسانوں کا تو ہے ہی. انسانوں کا بھی جوڑا ہے، جانوروں کا بھی کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے. اور یہ سائنس بھی تسلیم کرتی ہے. کھجور کے درخت کی جب تک پیوند نہ ہو پھل نہیں دیتے. ایک درخت کو دوسرے میں جوڑتے ہیں تو پھل دیتا ہے. یہ جوڑو، سب ہر چیز کا جوڑا ہے. ایک ہم نے کتنے ہی جوڑے باوقار خوشنما بنائے ہیں. باقی نشانیاں چھوڑی، نہ فی ذالک لآیہ. ساری کائنات پہ گھومنے کے بجائے زمین کو دیکھ لو جاؤ، اس میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ پاک عزیز ہے، رحیم ہے.
عزیز ہے غالب کہ جب آئے وقت آئے گا چھوڑے گا نہیں، اور رحیم ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ عزیز ہے، جب کنٹرول کرے گا تو پھر کرے گا، اگر ابھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب یہ بات کہہ کے حسب اسلوب پچھلے واقعات بیان کریں۔ قرآن پاک ایک بات کہتا ہے، پھر پچھلی کوئی کہانی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کو دیکھو، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف مقامات پر 20 جگہ بیان ہوا ہے، ہر جگہ مختلف اسلوب میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں، اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، اللہ پاک نے نبوت دی ہے، پہلے 16ویں پارے میں تفصیل گزر چکی ہے، وہی دوسرے انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آواز دی، ظالم قوم کے پاس جاؤ، ان کو دین کی دعوت دو، انیت القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس جاؤ اور کیا کرو؟ قوم فرعون کو الا یتقون، کیا وہ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں؟ ایک تو جو خدا بنایا ہوا ہے، فرعون خدا بنا بیٹھا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور تیسرا شرک کر رہے ہیں سب کچھ۔ الا یتقون، اس بات کا ان کو خوف دلاؤ، کیا خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن 2 الجھنیں ہیں میری۔ ایک یہ کہ میری زبان صاف نہیں ہے، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ان کی زبان میں لکنت تھی، میں بات سیدھی نہیں کر سکتا، اور یہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ میرا بھائی جو ہے نا، وہ بڑا فصیح ہے، بڑا خطیب ہے، ہارون اخی ہارون، وہ افصح منی لسان، ذرا اچھی بات کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو اچھا خطیب بھی ہونا چاہیے۔ دعوت دینے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا عذر پیش کر رہے ہیں؟ میری زبان میں لکنت ہے، بھائی بڑا اچھی بات کر لیتا ہے، اچھا خطیب ہے، اس کو یاد ہوگا، اس کو بھیجیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ یا اللہ انی اخاف ان یکذبون، میں ویسے بھی وہاں سے بھاگ کے آیا تھا، کہ مجھے جھٹلا ماننے کے تو بالکل نہیں، مجھے ڈر ہے مجھے کیا کریں گے؟ جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان صاف نہیں چلتی، دل تنگ پڑتا ہے، میں اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کالا پہ جانا۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میں کالا پہ جانا، زبان لکنت ہے۔ مہربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 عذر پیش کی، یضیق صدری، میرا دل تنگ پڑتا ہے، ولا ينطلق لسانی، میری زبان صاف نہیں چلتی۔ وہ زبان کا لطیف ہے، بہت بے شمار لطیف ہے، چھوڑو میری زبان صاف نہیں چلتی، تو ایک پھر ہارون کو بھیج، میری بجائے کس کو بھیج دیں؟ ارسل الی ہارون، یہاں یہ ہے دوسرے مقام میں، کیا ارسل بھائی، اب میرے ساتھ ہارون کو بلا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، زبان صاف نہیں ہے، بات صاف نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، میں سے ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا میرے خلاف ایک مقدمہ بھی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا میرے خلاف ایک مقدمہ بھی ہے، وہ تو مجھے قتل کر دیں۔ اخاف ان یقتلون، وہ کیس چل پڑا، مجھے بات دے گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، نہیں کلا، ایسا نہیں ہوگا، میں ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ اللہ جاؤ، اللہ باب آیاتنا،
ہماری آیات لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں یار. مستمعون انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، گھبرانا نہیں. اس مکان میں خفات یا فرعون، دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، پہلے تعارف کرواؤ، انا رسول رب العالمین، ہم اللہ کے رسول بن کر آئے. اپنا تعارف پہلے، سب سے پہلے تعارف کرواتے ہیں ہم کون ہیں. انا رسول رب العالمین، انا رسول یا رسولہ، حضرت دو تھے لیکن دونوں مل کے رسول بنے تھے. انا رسول رب العالمین، پیغام کیا ہے. ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہماری قوم ہے، تم نے غلام بنا رکھا ہے، ہم ان کو فلسطین لے جانا چاہتے ہیں، جانا. یہ میسج ہے بس. ارسل معیا بنی اسرائیل، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دو. ہم مصر چھوڑ کر فلسطین سے آئے تھے، فلسطین واپس جا رہے ہیں. یہ آئے کب تھے؟ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تھے تو اپنے خاندان کو بلا لیا تھا، اس وقت ہم آئے تھے، واپس جا رہے ہیں. پھر اور نے کہا چھوڑو یار، پالا تو ہم نے ہے تمہیں. علم نربک فینا ولیدا، صندوق سے نکال کے تمہاری پرورش کس نے کی؟ ہم نے، ہمارے گھر میں پلے ہو، ہماری روٹیوں پر پلے ہو. تمہیں یاد نہیں ہے کیا ہم نے تمہیں بچپن میں پالا نہیں تھا؟ ہمارے گھر میں پلے ہو. یا کہتے ہیں مولوی ساڑھے ٹکرا تھے پل دل، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے اور ہمیں جگوڑتے. علم نربک فینا ولیدا، بچپن میں ہم نے نہیں پالا تھا. کتنے سال میرے گھر رہے ہو؟ لبثت فینا من عمرک سنین، کتنے سال میرے گھر میں رہے ہو. اچھا، فالت التي فالت، جاتے جاتے بزا بھی مار گئے تھے. فوقذہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، جاتے جاتے وہ حرکت بھی تم نے کی تھی، یاد ہے. فالت التي فالت انت من الکافرین، لا شکر تھا. یہاں کافرین کا معنی کیا کریں گے؟ ہمارے گھر کی روٹیاں کھا کر ہمارا بدلہ مار گئے تھے. انت من الکافرین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں نے کیا تھا. فالتو ایزن، میں نے بدلہ مارا تھا. انا من الظالین، یا ظالین کا معنی کیا کریں گے؟ میں بے خبری میں، میری ارادہ تر نہیں، خطا، میں نے مکہ ہی مارا تھا، وہ مکہ میرا تھا، اب کیا کروں. ظالین کا معنی گمراہ نہیں کریں گے. میں بے علم تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مر جائے گا، اتنا کمزور ہے. مجھے اس وقت بھی ڈر تھا کہ تم مجھے مارو گے، میں بھاگ گیا تھا. ففررت منکم لما خفتکم، جب میں نے تمہارا خوف محسوس کیا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی، گرفتاری ہو جائے گی، مقدمہ چلے گا، میں بھاگ. ففررت منکم لما خفتکم، تم سے تو بھاگا، اللہ نے مجھے نبوت دے دی. اللہ پاک نے کیا کیا مجھے؟ وہاب علی ربی حکم، مجھے حکم دے دیا، نبوت دے دی، رسولوں کی صف پہ شمار کر دیے. اس کی مہربانی. تمہارا کام یہ تھا، اللہ کا کام یہ تھا. اور باقی یہ جو تم کا تو پالا ہے، کھلا، کیا کھلایا ہے آج، یہ بڑی بڑی خوبصورت جواب دیا. تمہارا سب سے بڑا احسان یہی ہے نا، میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. جو اس کے قبل لبثت فینا من بخما تلک نعمت تمنھا علیہ، کون سا احسان مجھ پہ جتلا رہے ہو؟ یہ احسان مجھ پہ جتلا رہے ہو. عبدت بنی اسرائیل، میری قوم کو تم نے غلام بنائے رکھا ہے کئی نسلوں تک، یہ احسان ہے تمہارے ملمان. اب بات جب وہ تو برابر ہو گئی. فرعون نے کہا یہ دیکھے، فرعون ہے، یہ نہیں کہتا مر رب العالمین،
کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کون ہے یہ نہیں کہہ رہا. یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ماں ہے نا، ماں کس کے لیے ہوتا ہے؟ من رب العالمین نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ نہ رب العالمین. فرمایا جس نے آسمان بنائے ہیں، جو زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، ماں بینہما کا، اگر تمہیں یقین آتا ہو. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، زمین کو پالنے والا ہے، ماں بینہما کا، اگر تمہیں یقین آ جائے تو. ان کنتم موقنین. اب وہاں کے اس دربار میں یہ پہلی دفعہ بات ہوئی تھی، تو دربار سے کہتے سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لمن حولہ الا تستمعون، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سنتے ہیں نہیں سنتے، میں سنا رہا ہوں. ربکم و رب آبائکم الاولین، آسمانوں کا رب بھی ہے، زمین کا رب بھی ہے، ماں بینہما کا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، تمہارے پیو دادا نے بھی ہے. رب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا کا بھی یہی تھا. پھر میں کہا تمہارا خدا بھی ہے، تمہارے پیو دادا نے بھی. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارے آبا و اجداد جو پہلے سے ان کا رب بھی یہی ہے. فرعون کہہ رہا ہے دیکھو یار، یہ جو خود کو رسول کر دے پاگل لگتا ہے. نعوذ باللہ. ان رسولکم الذی ارسل الیکم، یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا نا، لمجنون. موسیٰ علیہ السلام کا جو مرضی کہتا رہے، میں تقریر مکمل کروں گا. رب المشرق والمغرب وما بینہما، اپنی تقریر مکمل کی ہے. رب السماوات والارض، ربکم و رب آبائکم الاولین، رب المشرق والمغرب وما بینہما. درمیان میں فرعون باتیں کرتا رہا، کسی کا جواب نہیں دیا. اپنے بات کو کر، یہ مشرق و مغرب کا رب ہے، ما بینہما کا رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر کوئی عقل ہے تو، اگر یقین ہے، عقل ہے، دیکھتے ہو تو غور کرو. وہی رب ہے جس کو تمہیں پال رہا ہے، زمین چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے. اب ان باتوں کا جواب تو فرعون کے پاس نہیں تھا، اور جب باتوں کا جواب نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگ آ جاؤ ورنہ اڈیالے پھینک دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. میرے پاس جیل ہے. لئن اتخذت الہا غیری، میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا نا، جیل میں ڈال. اب دھمکیوں پہ، جب دلیل کا نہیں سوچتی تو کیا ہوتی ہیں؟ دھمکیاں. لئن اتخذت الہا غیری، خدا تو میں ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری، پھر ان کا کیا دعویٰ تھا؟ ما علمت لکم من الہ غیری انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں ہے، اور تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا بنا، جیل میں ڈال دوں. تو میں ٹھیک ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے. اگرچہ میں کوئی نشانی لے آؤں، رسول تو ہوں، اگر نشانی پیش کروں اپنے رسول ہونے پر، یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سچائی کے اظہار کے لیے کوئی خرقیات واقعہ دکھا دیتے. یہ جو علامت ہوتی ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بہت بڑی علامت تھی. کیا؟ ڈر رہا ڈنڈے سے بڑی کوئی علامت ہوتی ہے؟ اگرچہ میں کوئی علامت دکھا دوں سب. اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ میں تمہارے سامنے کوئی کھلی دلیل لاؤں، کوئی معجزہ، کوئی گلیا فاتح بھی لاؤ چکن ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو نا، لاؤ کو نشانی لاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نہیں دو.
میں نے کہا ایک نشانی لاؤں؟ میں کہا لاؤ۔ کہا ایک نہیں دو۔ ایک نشانی کیا تھی؟ القاصا، لاٹھی ہے، زمین پہ ڈالی ہے تو سانپ بن گیا ہے۔ اس کے 3 درجے قرآن پاک نے بیان کہا۔ جان، جان کسے کہتے ہیں؟ پتلا سانپ۔ اذا یہ حیتن، حیتن نارمل سانپ، ثعبان اژدہا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کے لیے تینوں لفظ قرآن پاک نے کانا جان، وہ کیا تھا؟ سانپ تھا، پتلا سا دوڑ رہا ہے۔ تسعۃ حیۃ تسعى، نارمل سانپ دوڑ رہا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ ثعبان اژدہا۔ اس کی تعبیر مفسرین یہ کرتے ہیں کبھی وہ ایک وقت تو نہیں تھا نا، کئی دفعہ پھینکا ہے۔ کبھی پتلا سانپ ہوتا تھا، کبھی نارمل سانپ ہوتا تھا، کبھی اژدہا ہوتا تھا۔ بات کرتے نہیں، ابتدا ہوتی تھی پتلے سانپ سے، پھر بڑھتے بڑھتے حیتن ہو جاتا تھا، پھر اژدہا ہو جاتا، اور اژدہا بھی اتنا کہ باقی سب کو نگل جاتا۔ اژدہا ثعبان مبین، ایک نشانی یہ تھی۔ دوسری نشانی، ہاتھ بغل سے نکالتے تھے، چمکتا تھا، مرکری بلب تھا یہ۔ ہاتھ کیا ہو جاتا تھا؟ بغل میں رکھا، ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء۔ اپنے ہاتھ کو جیب کرے یا بغل کے نیچے دباؤ، نکالو گے تو کیا ہوگا؟ روشنی دے گا، لیکن من غیر سوء، تپش نہیں ہوگی۔ ویسے روشنی میں کیا ہوتی ہے؟ بلب بھی جلتا ہے بھائی، اب روشنی ہوگی لیکن تپش۔ ادخل یدک فی جیبک، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء، روشن نکالو گے، من غیر سوء، ہاتھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تپش کیا مانا ہے؟ روشنی ہوگی، تپش نہیں ہوگی۔